تو دوستو یہ ہمارے گاؤں میں گندم کی کٹائی ہو رہی ہے۔ اس مشین کو ہم یہاں ہمارے علاقے میں ہنکھن کے نام سے کہتے ہیں۔ ہنکھن کا نام ہے اردو میں اس کی میننگ یہی ہوگی کہ آئی اور ختم، یعنی اسٹارٹ اور اینڈ، یعنی پتہ ہی نہیں چلا آئی کیسے اور زمین ختم کیسے ہو گئی۔ تو دوستو اگلے زمانے میں لوگ جو ہوتے تھے وہ آہستہ آہستہ ایسے گندم کی کٹائی کرتے تھے، تو بہت سارے دن لگ جاتے تھے، یعنی 1 مہینہ 1.5 مہینہ بھی لگ جاتا تھا اس گندم کی کٹائی میں، کیونکہ یہاں پہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اس کو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک زمین ہوتی ہے۔ ایک زمین کس سائیڈ ہوتی ہے، یعنی 2 ایکڑ ایک سائیڈ ہوتے ہیں، 5 ایکڑ کسی دوسری جگہ پہ ہوتے ہیں، 8 ایکڑ کسی دوسری جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یعنی ایک بندے کو یہاں پہ بہت ساری زمین ہوتی ہے جس کی اس کو کٹائی کرنی پڑتی ہے۔ تو اگلے دور میں تو بہت سارا ٹائم لگ جاتا تھا اس کی کٹائی میں۔ تو آج کا دور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے چل رہا ہے، تو آہستہ آہستہ مشینیں آتی جا رہی ہیں اور اس کی جو کٹائی ہے وہ بہت ساری اسپیڈ سے ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہمارے یہاں گاؤں میں تقریباً 3000 ایکڑ اراضی ہے ہمارے گاؤں کے لوگوں کو ساری۔ تو 3000 ایکڑ ہمارے گاؤں کے لوگ تو کٹائی نہیں کر سکتے نا، تو اسی لیے یہاں پہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً 5 ایکڑ جو ہے وہ زمین خود کاٹتے ہیں اپنی مال مویشی کے لیے، کیونکہ اس کا جو بو ہوتا ہے، ہم اس کو بو کہتے ہیں، وہ مال مویشیوں کو دیا جاتا ہے خوراک کی خاطر۔ تو دوستو اور جو ایکسٹرا زمین بچ جاتی ہے اس کو یہاں پہ اس ہنکھن مشین سے کٹائی کی جاتی ہے، تاکہ بس ٹائم بچ جائے اور سویرے سویرے جو ہے کام ختم ہو جائے اور جلدی میں ہمیں گندم کی جو بیج ہے وہ مل جائے، تاکہ ہم کارخانے پہ وہ فروخت کر سکیں اور جو ہماری 4 سے 5 مہینوں کی محنت تھی وہ ہمیں مل سکے۔ تو دوستو یہ آپ کے علاقے میں بھی ہوگی، آپ کے علاقے میں بھی یہی مشین چلتی ہوگی، مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے علاقے میں اس کو کس نیم سے پکارتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں، ہم تو یہاں اسے سندھی میں ہنکھن کے نام سے پکارتے ہیں، ہم اسے سندھی میں ہنکھن کہتے ہیں۔ تو آپ کے علاقے میں دوستو اس مشین کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ اگر آپ کو ٹائم ہو سکے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ ہمارے علاقے میں اس کو کس نام سے کہتے ہیں، کہ اس کا نام کیا ہے۔ اور دوستو آپ ایسا نہیں کہ سب دوستوں کو اس کا نام پتہ ہوگا اور سب کے علاقے میں یہ مشین ہوگی۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ شہر کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، گاؤں کے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ تو شہر کے لوگوں کو اس کا نہ ہی نیم پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا طریقہ کار پتہ ہوتا ہے کہ یہ لابارہ کیسے کرتی ہے، کیسے آتی ہے اور 1 ایکڑ کا کتنے پیسہ لیتی ہے۔ تو دوستو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے گاؤں میں یہ جو مشین آتی ہے وہ 1 ایکڑ کا 2000 روپے لیتی ہے، 1 ایکڑ کا فی 2000 روپیہ لیتی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ساری مشینوں کا ایک ہی ریٹ ہو، یہ مختلف مشینیں ہیں جو ہر کسی کا ریٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ 2200 روپے لیتا ہے 1 ایکڑ کا، کوئی 2500 روپے لیتا ہے، کوئی 1800 روپے لیتی ہے۔ تو مختلف ریٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ہر مشین کے، کیونکہ ان کے مالکان الگ الگ ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کی پالیسی الگ ہوتی ہے، کوئی 1800، کوئی 2000، کوئی 2200 روپے۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو گندم کا ریٹ چل رہا ہے وہ اس وقت 1300 روپے چل رہا ہے یہاں پہ ریٹ گندم کا، کیونکہ یہ اسٹارٹنگ ہے
اور اسٹارٹنگ میں یہاں پہ جو ریٹ ہوتا ہے وہ ایسے ہی چلتا ہے 1200 1250 1300۔ تو یہ دوستو اس وقت یہ ریٹ یہی چل رہا ہے، لیکن چند مہینوں کے بعد یعنی 2 یا 3 مہینوں کے بعد اس کا جو ریٹ ہوگا وہ آپ کو یہی گندم آپ کو جو اس وقت ہم سے 1300 روپے میں لے رہے ہیں، یہی گندم ہمیں 1700 1800 اور 1900 روپے میں ملتی ہے یہی گندم۔ ہم یہاں پہ زیادہ تر گندم زیادہ رکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں۔ اگر ساری گندم ہم گھر میں رکھیں گے تو ہم کھائیں گے کیا، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ گھروں کے کتنے خرچ ہوتے ہیں۔ اسی زمین کی جو وجہ سے ہم دکانوں سے سامان بھی لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، یعنی گھر کا جو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو گندم کی فصل تیار جب ہو جاتی ہے تو گندم بھیج کر پھر ہم سے کسی کریانے دکاندار کو دیے، کسی سبزی والے کو دیے، کپڑے والے کو دیے، یعنی ہمارے جو پیسے ہوتے ہیں وہ اس قرض میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر ہم رکھ نہیں پاتے، یعنی اسٹاک نہیں کر پاتے یہ گندم۔ تو یہاں کے جو واپاری ہیں، واپاری حضرات، ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہی جو کارخانوں میں یہ گندم اسٹاک کرتے ہیں۔ اسٹاک کرنے کے بعد یہی گندم ہمیں 3 یا 2.5 مہینوں کے بعد 1700 1800 اور 1900 میں ملتی ہے۔ پھر وہی گندم ہم اپنے پیسوں سے لیتے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، اگر گندم نہیں لیں گے تو کھائیں گے کیا، اور اگر اسٹاک کرتے ہیں تو بھی کھائیں گے کیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، کن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ زمیندار ہوتے ہیں، یا کن کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نوکریوں میں ہوتے ہیں، تو ان کے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے، تو وہ لوگ زیادہ تر اپنے گھروں میں جو گندم ہیں وہ اسٹاک کر پاتے ہیں۔ لیکن ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تو ہم اسٹاک نہیں کر پاتے۔ تو دوستو دعا کیجئے ہر انسان کے لیے تاکہ وہ قرضی نہ بنے کسی کا بھی۔ دوستو یہ جو قرض ہوتا ہے نا وہ بہت مرض ہوتا ہے، یعنی اتنا مرض ہوتا ہے کہ انسان سوچ کر اس کو زیادہ تر اٹیک بھی آ جاتا ہے اس سوچ میں کہ یار فلاں کا قرض ہے، فلاں کا قرض ہے، اسے پیسے دینے ہیں، اسے پیسے دینے ہیں۔ دوستو یہ تو ڈیٹیل بڑی ہے، اللہ سب کو خوش رکھے اور اللہ سب کو آباد رکھے۔ دوستو اگر ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ دوستو خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہمیں اپنی دعا میں یاد ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو اس ویڈیو کے ساتھ محمد زمان کو